الحمد لله الذي جعل أصحاب النبي أشداء على الكفار ورحماء بينهم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله معزز سامعین کرام، جامعہ رضویہ کے مہکتے ہوئے پھولوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے میں نے آپ لوگوں کے سامنے علمی لحاظ سے۔ یہی میرا موضوع تھا جو حضرت صاحب بیان کر گئے ہیں، لیکن اس کی تھوڑی سی مزید وضاحت میں آپ لوگوں کے سامنے کر دیتا ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک مولا نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اس آیا کریمہ میں 3 لفظ ایسے ہیں جن پر میں نے بحث کرنی ہے، کلام کرنا ہے، الذی پر اور صدق پر اور متقون پر، کہ الذی سے مراد کیا ہے اور صدق سے مراد کیا ہے اور متقون سے مراد کیا ہے۔ اس بارے میں مفسرین کرام کے جنہوں نے قرآن کی تفسیریں کی ہیں بہت سارے اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک قول میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اس کے راوی ہیں مولا مرتضیٰ، جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اور ایک مفسرین کی پوری جماعت یہ ارشاد فرماتی ہے کہ الذی سے مراد ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے کہ جو اس سچ کو لے کر آئی ہیں۔ اب وہ سچ ہے کیا؟ صدق سے مراد کیا ہے؟ الذی سے مراد کس کی ذات ہوئی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، اور لے کر کیا آنے والے ہیں؟ وہ ہے قرآن مجید۔ اور اس کی تصدیق کرنے والی ذات کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اور فرمایا اولئک هم المتقون، کہ جو لوگ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، ان کی تصدیق کی، وہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اب ڈرنے والوں کے بارے میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُ، ان قریب ایسی شخصیت کو دور رکھا جائے گا۔ الاتقا، ہاں ضمیر سے مراد وہ جہنم کی آگ، کہ ان قریب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو دور رکھا جائے گا۔ الاتقا، وہ ذات کیا ہے؟ جو سب سے زیادہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والی ہے۔ اب لفظ الاتقا اس کے اوپر ہے الف لام۔ یہ علمی لحاظ سے بحث کر رہا ہوں۔ الف لام کی 4 قسمیں ہیں، پہلے 2 ہیں، پھر اس کے بعد اس کی ایک کی 2 بنتی ہیں، پھر اس ایک کی 4 بنتی ہیں۔ ان میں سے ایک قسم عہد،
کہ اس سے کوئی ذات معین مراد ہوتی ہے، یعنی کہ ایک ہی ذات مراد ہوتی ہے۔ اور علماء کا، مفسرین کرام کا اجماع ہے کہ اس پر جو الف لام ہے، اس الف لام سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اب الاتقا کا معنی ہے، ایک ہوتا ہے ڈرنے والا اور ایک ہوتا ہے سب سے زیادہ ڈرنے والا۔ سب سے زیادہ ڈرنے والے کی ذات کون ہے؟ کس کی ذات ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو سب سے زیادہ ڈرتا ہے وہ اللہ کے ہاں اس کا مقام کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے ہاں جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، ان کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے کہ اللہ کے ہاں وہ سب سے زیادہ مکرم، پسندیدہ ہوتے ہیں۔ تو آج کل لوگ اپنے حسب پر، اپنے نسب پر فخر کرتے ہیں۔ کوئی سید ہونے میں اپنے اوپر فخر کرتا ہے، خواہ کہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، حج کروں یا نہ کروں، زکوٰۃ دوں یا نہ دوں، میں سید ہوں، میں آل نبی اولاد علی ہوں، میں تو بخشا ہوا ہوں۔ نہ بھائی نہ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے من یعمل سوءا یجزا بہ، کہ جو بھی تم میں سے کوئی برائی کرے گا رب تعالیٰ اس کو سزا ضرور دے گا۔ اب رب نے یہاں نے یہ نہیں فرمایا کہ یہاں سے سید مراد دور ہو گیا، سید کو عذاب نہیں دوں گا، فلاں بڑے نسب والے کو عذاب نہیں دوں گا۔ رب نے مطلقاً فرما دیا ہے من یعمل سوءا یجزا بہ، کہ جو بھی تم میں سے برائی کرے گا وہ اس کا سزا، اس کا عذاب ضرور پائے گا۔ تو یہ ہم نے بنائے ہوئے نسب۔ کوئی فلاں بندہ کہتا ہے کہ میں جٹ ہوں، میں تیلی ہوں، میں جویا ہوں، میں بلوچ ہوں، تو یہ مراسیہ میں اس سے اوپر ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ کس حال میں ہوں گے؟ غیر مختون ہوں گے، ان کے خطرے نہیں کیے ہوئے ہوں گے، ننگے ہوں گے اور ان کے رنگ کالے ہوں گے۔ اللہ پوچھے گا کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا دنیا میں کہ فخر نہ کرنا، اپنے حسب و نسب پر فخر نہ کرنا، اپنے آپ کو ایک ہی درجے میں رکھنا؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک ہی باپ، ایک ہی چیز سے پیدا کیا ہے، ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا، وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدہ حوا علیہم الصلوۃ والسلام۔ پھر تم کیوں فخر کرتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے رنگ کالے ہوں گے، رب تعالیٰ پوچھے گا کیا میں نے تمہیں اپنا حکم نہیں دیا تھا؟ تم نے میرے حکم کو کیوں ضائع کر دیا؟ تم نے ایک دوسرے کے اوپر فخر کیا، اپنے نسب کو اوپر لے گئے، نسب پر فخر کرتے رہے، تو آج میں تمہارے نسب کو حقیر اور ذلیل خوار کرتا ہوں۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اس دن اللہ فرمائے گا کہ آج کس کی حکومت ہے؟ کوئی جواب نہیں دے گا، پھر اللہ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار۔ آج اللہ وحدہ لا شریک مولا کی حکومت ہے۔ آج کسی کی بس کی بات نہیں کہ رب کے سامنے کوئی بات کرے۔ ان کے رنگ کالے ہوں گے، غیر مختون ہوں گے، اور رب تعالیٰ ان کو فرمائے گا کہ جس حسب پر تم دنیا میں رہ کر ایک دوسرے کے اوپر فخر کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، آج میں تمہارے ان حسبوں کو، ان نسبوں کو ذلیل و خوار کر دیتا ہوں۔ پھر اللہ فرمائے گا کہاں ہے متقی، کہاں ہے متقی، کہ متقی لوگوں کو بلاؤ جو اللہ سے ڈرتے تھے، وہ حاضر ہوں گے رب کے بارگاہ میں۔ تو اللہ فرمائے گا کہ میری بارگاہ میں یہی سب سے افضل ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حسب نسب ہمیں کچھ فائدہ نہیں دیں گے۔ کب فائدہ دیں گے؟ جب ہم شریعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے۔ حسب پر فخر کرنا، تکبر کرنا، یہ کن کا کام ہے؟ یہ تو یہودیوں کا کام ہے۔ یہودیوں نے کہا تھا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا وَنَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہودیوں نے کہا یہودی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، عیسائیوں نے کہا عیسائی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قُولُوا آمَنَّا، ایمان لے آؤ۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفا، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا کہ ملت ابراہیمی پر آ جاؤ تو فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کے نبیوں کی اولاد ہیں، ہم بخشے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کیا اللہ نے تم سے کوئی وعدہ فرما رکھا ہے کہ تم بخشے ہوئے ہو؟ تو حسب نسب پر فخر کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ حماقت ہے، یہ جاہلانہ بات ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں مکرم وہی لوگ ہوں گے جو متقی ہوں گے۔
رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔